اور آپ بلی چنگی ہو جائیں گی۔ کیا کہہ رہی ہیں سمینہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایسے پیروں فقیروں پر یقین نہیں رکھتی۔ وہ پیر فقیر نہیں باجی، بس نیک آدمی ہیں، بزرگ ہیں۔ تم اور کیا جانتی ہو اس کے بارے میں؟ میں نے سمینہ سے پوچھا۔ کچھ ایسا حال سنا ہے کہ آپ سنیں گی تو حیران رہ جائیں گی۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بنائے کئی طرح کے انسان و مخلوقات اور رنگ کا ہے۔ کب علاقے میں وارد ہوا اس کے بارے میں مجھ کو زیادہ معلوم نہیں، مگر ہمارے گاؤں میں وہ لوگوں کا مرکز نگاہ ہے۔ اس وقت شروع میں وہ گاؤں کے بازار میں دکانداروں اور علاقے کے لوگوں کا بوجھ اجرت پر اٹھانے کا کام کرتا تھا۔ اسی پر اس کی گزر بسر تھی۔ اس نے شادی نہیں کی۔ مزدوری کی اجرت سے وہ اپنا خرچہ پورا کرتا تھا۔ ایک بار کسی کو اس نے اپنا نام لطیف بتایا تھا، لہٰذا لوگ اسے بابا لطیف کہا کرتے تھے۔ اس بندے کو سوائے عیدین کے کبھی کسی نے اچھے لباس میں نہیں دیکھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر اچھے اور اجلے لباس زیبتن کروں گا تو کون مزدوری دے گا؟ وہ 2 من سے زیادہ وزن اٹھا لیتا تھا۔ اگر وزن کم ہوتا تو وہ اس بوجھ کے ساتھ کوئی بھاری پتھر باندھ لیتا اور پھر بوجھ کو بھرا کر لوگوں کا سامان منزل مقصود پر پہنچا دیتا۔ اس کا یہ بھی اصول تھا کہ وہ طے شدہ اجرت سے زیادہ ہرگز نہ لیتا تھا۔ کوئی اگر اپنی خوشی سے کچھ زیادہ رقم دیتا تو وہ لوٹا دیتا اور اصرار کے باوجود قبول نہ کرتا۔ پہلے تو کسی کو علم نہ تھا کہ یہ شخص کہاں سے آتا ہے اور رات کو کہاں چلا جاتا ہے۔ بعد میں اس نے بازار میں کوئی دکان جو رقبے میں چھوٹی سی کوٹھری کی جیسی تھی کرائے پر حاصل کر لی۔ وہ اسے بطور رہائش اور گودام کے استعمال کرتا تھا۔ اسی رہائش گاہ میں اس کا راشن مثلاً گندم، مکئی اور دالوں کا اسٹاک ہوتا تھا۔ یہ اجناس وہ اجناس کی منڈی سے چن چن کر جمع کرتا رہتا تھا۔ لطیف کو بڑے گوشت سے پرہیز تھا، البتہ چھوٹا گوشت بکرے وغیرہ کا خرید کر لاتا اور ایک برتن میں کئی دن رکھتا۔ خدا جانے وہ اس سے کیا لگاتا کہ وہ ہفتہ بھر بھی خراب نہ ہوتا۔ کبھی کسی نے اسے یہ گوشت آگ پر پکاتے دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے گودام نما رہائش گاہ میں پکانے کی سہولت میسر تھی۔ زیادہ تر وہ خالص دودھ اور دہی کا استعمال کرتا، جو کئی دن پڑے رہنے کے باوجود نہ خراب ہوتے۔ نہ کسی نے کبھی اسے بیمار پڑتے دیکھا۔ اگر کوئی بیمار اس کے پاس آ جاتا تو وہ اس کی ہتھیلی پر پھونک مار دیتا، بیمار ٹھیک ہو جاتا۔ اس وجہ سے اس کی کرامت کی دھوم اب دور دور تک پھیل گئی ہے۔ لوگ اکثر جا کر اس کے پاس اپنی تکلیف بیان کرتے ہیں اور وہ صرف پھونک مار کر ان کو مطمئن کر دیتا ہے۔ وہ جلد ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ سمینہ ایک معقول لڑکی لگتی تھی، مگر جب اس نے یہ کہانی سنائی تو مجھے لگا کہ وہ کوئی افسانہ گھڑ کر سنا رہی ہے۔ تب ہی میں نے پوچھا، سمینہ تم کو یہ سب باتیں کس نے بتائی؟ وہ بولی، میرے تایا اور چچا نے۔ یوں بھی جب کوئی رشتہ دار ہمارے آبائی گاؤں سے آتا ہے، لطیف بابا کے بارے میں ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ خیر میں تو تمہارے دادا کے گاؤں جانے سے رہی اور
نہ ہی میں ایسے عجیب و غریب انسان سے ملنا چاہوں گی، کیونکہ مجھے ان کرامات کا یقین نہیں ہے۔ چند ہفتے گزرے